مدینہ منورہ کی پرسکون فضاؤں میں ایک ایسی ہستی زندگی گزار رہی تھی جس کے چہرے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جھلک نظر آتی تھی۔ وہ تھے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطور، سید الشہداء، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آغوش محبت میں گزرا تھا۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں اپنے کندھوں پر بٹھاتے، کبھی سینے سے لگاتے اور کبھی ان کے لیے دعا فرماتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جانتے تھے کہ یہ صرف ایک نواسہ نہیں بلکہ اہل بیت نبوت کا وہ روشن چراغ ہے جس کی روشنی قیامت تک مسلمانوں کے دلوں کو منور کرتی رہے گی۔ وقت گزرتا گیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ادوار آئے۔ امام حسین نے اپنی آنکھوں سے اسلام کی فتوحات بھی دیکھی اور امت کے اندر پیدا ہونے والے اختلافات کا بھی مشاہدہ کیا۔ سن 60 ہجری کا زمانہ تھا۔ شام میں یزید بن معاویہ کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اس نے مختلف علاقوں کے لوگوں سے اپنی بیعت لینے کا سلسلہ شروع کیا۔ مدینہ منورہ کے گورنر کو بھی حکم دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لی جائے۔ جب یہ پیغام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا تو آپ نے فوراً کوئی فیصلہ نہ کیا۔ آپ جانتے تھے کہ یہ صرف ایک سیاسی معاملہ نہیں بلکہ امت کے مستقبل کا سوال ہے۔ آپ نے غور فرمایا، دعا کی اور حالات کا جائزہ لیا۔ چنانچہ مدینہ منورہ کی رات خاموش تھی، آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان کے روزہ مبارک پر حاضر ہوئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے نہایت رکت کے ساتھ دعا کی اور امت کے لیے خیر مانگی۔ وہ لمحہ بڑا ہی دردناک تھا۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر تھا اور وہ گلیاں تھیں جہاں بچپن گزرا تھا، اور وہ مسجد تھی جہاں آپ نے نمازیں ادا کی تھی، اور وہ مٹی تھی جس سے محبت ایمان کا حصہ تھی، اور دوسری طرف ایک ایسا سفر تھا جس کے انجام سے بہت سے لوگ خوف زدہ تھے۔ مدینہ منورہ کے بہت سے بزرگوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ احتیاط اختیار کریں۔ کچھ نے عرض کیا کہ حالات سازگار نہیں ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صرف دنیاوی فائدے اور نقصان کو نہیں دیکھتے تھے۔ ان کی نگاہ حق اور باطل کے فرق پر تھی۔ اسی دوران عراق کے شہر کوفہ سے سینکڑوں خطوط آنے لگے۔ لوگ لکھتے تھے، اے فرزند رسول، ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم حق کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ روزانہ نئے قاصد آتے اور نئے خطوط لاتے۔ کوفہ کے لوگوں نے بار بار درخواست کی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لائیں اور امت کی قیادت سنبھالیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جلد بازی نہیں کی۔ آپ نے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ حالات کا جائزہ لے سکیں۔ حضرت مسلم کوفہ پہنچے تو ابتدا میں ہزاروں لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ ہر طرف حمایت کے دعوے سنائی دیتے تھے۔ خطوط میں جو وعدے کیے گئے تھے وہ بظاہر سچے نظر آ رہے تھے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی رپورٹ مدینہ پہنچی تو معلوم ہوا کہ کوفے کے لوگ بظاہر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کے منتظر ہیں، لیکن دنیا کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ ادھر یزید نے کوفہ کے لیے ایک سخت مزاج گورنر مقرر کر دیا جس کا نام عبید اللہ بن زیاد تھا۔ اس نے کوفہ پہنچتے ہی خوف اور دہشت کا ماحول پیدا کر دیا۔ جن لوگوں نے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت کے دعوے کیے تھے ان میں بہت سے لوگ ڈر گئے، کئی لوگ خاموش ہو گئے اور کئی پیچھے ہٹ گئے۔ آخر کار حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ تنہا رہ گئے۔ وہی لوگ جو کل تک وفاداری کے دعوے کر رہے تھے آج گھروں کے دروازے بند کر چکے تھے۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک تلخ سبق تھا کہ حق کا ساتھ زبان سے دینا آسان ہے، لیکن قربانی کے وقت ثابت قدم رہنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر شہید بھی کر دیا گیا۔ چنانچہ مسلم بن عقیل نے شہادت سے پہلے بھی وفاداری، صبر اور استقامت کی مثال قائم کی۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابھی سفر کی تیاریوں میں تھے۔ کئی خیر خواہ لوگوں نے عرض کیا
اے فرزند رسول، کوفہ کے لوگوں پر بھروسہ نہ کیجیے۔ لیکن اس وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر مکمل طور پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک نہیں پہنچی تھی۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ روانگی سے پہلے آپ ایک مرتبہ پھر روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حاضر ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ اپنے نانا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر سے رخصت ہو رہے تھے۔ یہ ایک ایسی جدائی تھی جس کے بعد دوبارہ مدینہ واپسی نصیب نہ ہونی تھی۔ جب قافلہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوا تو صرف مرد ہی نہیں بلکہ اہل بیت کی خواتین اور بچے بھی ساتھ تھے۔ ننھے بچے، جوان بیٹے، بھائی بھتیجے اور خاندان کے دوسرے افراد۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آگے تاریخ کا سب سے دردناک باب آج ان کا انتظار کر رہا ہے۔ راستے میں مختلف مقامات پر لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ بعض لوگوں نے آپ کو واپسی کا مشورہ دیا اور بعض نے خطرات سے آگاہ کیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا دل اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر مطمئن تھا۔ آپ دنیاوی اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے بلکہ حق اور انصاف کے اصولوں کی حفاظت کے لیے سفر کر رہے تھے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہر مسلمان کو رک کر سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ حق کو جانتے ہوئے بھی خاموش ہو جاتے ہیں اور کتنی بار دنیا کے خوف سے سچ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سفر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ حق پر ثابت قدم رہنے کا نام بھی ہے۔ راتیں گزرتی گئیں اور منزلیں طے ہوتی گئیں اور قافلہ عراق کی طرف بڑھتا گیا، مگر افق پر ایک طوفان جنم لے رہا تھا۔ کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو چکے تھے، حالات بدل چکے تھے اور دشمن اپنی تیاری مکمل کر چکا تھا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ ابھی بھی اس المناک حقیقت سے پوری طرح آگاہ نہیں تھا کہ تاریخ کا سب سے دردناک باب آج قریب آ رہا تھا اور میدان کربلا اپنی سرزمین پر نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کا انتظار کر رہا تھا۔ چنانچہ قافلہ حسینی مسلسل عراق کی طرف بڑھتا رہا۔ راستے کی گرد آلود پگڈنڈیاں، تپتا ہوا سورج اور دور تک پھیلا ہوا صحرا اس عظیم سفر کے گواہ بن رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر اطمینان تھا، لیکن حالات کی سنگینی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی سفر کے دوران ایک مقام پر کچھ مسافروں سے ملاقات ہوئی۔ ان کے چہروں پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ انہوں نے ادب کے ساتھ عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو خطوط لکھے تھے ان میں سے اکثر اپنے وعدوں سے پھر گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر قافلے میں خاموشی چھا گئی۔ لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر پہنچ گئی۔ وہ خبر دلوں کو ہلا دینے والی تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ صرف ایک سفیر نہیں تھے بلکہ خاندان نبوت کے ایک وفادار فرد تھے۔ انہوں نے حق کی خاطر اپنی جان قربان کر دی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے گہرا سانس لیا۔ آنکھوں میں غم کی نمی تھی لیکن زبان پر صرف صبر تھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اسی موقع پر قافلے کے بعد افراد نے یہ مشورہ دیا کہ اب واپس مدینہ لوٹ جانا چاہیے کیونکہ کوفہ کے حالات مکمل طور پر تبدیل ہو چکے ہیں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ اب معاملہ صرف ایک شہر یا ایک حکومت کا نہیں رہا، یہ حق اور باطل کے درمیان ایک امتحان بن چکا تھا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور حالات سے آگاہ کیا اور فرمایا، جو شخص واپس جانا چاہے وہ آزادی کے ساتھ جا سکتا ہے۔ یہ سن کر بعض قبائل کے لوگ الگ ہو گئے جو صرف حالات دیکھ کر ساتھ آئے تھے، لیکن جو لوگ رہ گئے وہ محبت، وفاداری اور ایمان کے جذبات سے سرشار تھے۔ وہ جانتے تھے آگے آسانی نہیں بلکہ آزمائش ہے۔ کچھ دن بعد قافلہ ایک وسیع اور سنسان میدان میں پہنچا۔ یہ سرزمین کربلا تھی۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جگہ کا نام سنا تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ کرب اور بلا کی سرزمین ہے۔ قافلہ وہیں ٹھہر گیا اور دوسری طرف عبید اللہ بن زیاد نے ہزاروں سپاہیوں کو کربلا کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ سب سے پہلے ہول بن یزید تمیمی اپنے لشکر کے ساتھ پہنچا۔
اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روک لیا، لیکن ایک عجیب منظر دیکھنے میں آیا۔ حور اور اس کے سپاہی سخت گرمی میں پیاسے تھے۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ دشمن کے لشکر کو بھی پانی پلایا جائے۔ چنانچہ اہل بیت اور اصحاب نے ان سپاہیوں کو پانی پلایا، یہاں تک کہ ان کے گھوڑوں کو بھی سیراب کیا گیا۔ یہ منظر اسلام کے اعلیٰ اخلاق کی ایک روشن مثال تھا۔ دشمن سامنے کھڑا تھا، لیکن نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں انسانیت کی محبت زندہ تھی۔ حر حیران تھا، وہ ایسے اخلاق کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا اور کربلا میں دشمن کے لشکر بڑھتے گئے، لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ ہزاروں سپاہی امام حسین کے مقابلے کے اندر جمع ہو گئے تھے، جبکہ امام حسین کے ساتھ صرف چند درجن وفادار ساتھی تھے۔ یہ تعداد کا مقابلہ نہیں تھا، یہ ایمان اور دنیا پرستی کا مقابلہ تھا۔ پھر وہ دردناک لمحہ آیا جس نے کربلا کے غم کو اور بھی بڑھا دیا۔ فرات کا دریا بالکل قریب تھا، لیکن دشمن نے حکم دے دیا کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی کو بالکل بند کر دیا جائے۔ اب نہ صرف مرد بلکہ خواتین اور بچے بھی پیاس کی آزمائش کے اندر مبتلا ہو گئے۔ دن گزرتے گئے اور صحرا کی تپش بڑھتی گئی، مشقیں خالی ہونے لگی، خیموں سے بچوں کی پیاس کی صدائیں سنائی دینے لگی کہ پانی پانی۔ یہ آوازیں سن کر دل ٹوٹ جاتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے شدت پیاس سے بے قرار ہو جاتے، مائیں انہیں سینے سے لگاتی، تسلی دیتی، لیکن پانی کہاں سے لاتی؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب ان معصوم بچوں کو دیکھتے تو دل بھر آتا، لیکن صبر اور رضا کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ آپ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوتے اور دعا کرتے اور نماز ادا کرتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے، گویا کربلا کا میدان عبادت گاہ بن گیا تھا۔ ادھر دشمن کے لشکر بھی موجود تھے، بعض لوگوں کے دل بھی کانپنے لگے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ جن لوگوں کو گھیر رکھا ہے وہ باغی یا ظالم نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ بعض سپاہی رات کے وقت آپس میں گفتگو کرتے اور کہتے، کیا ہم واقعی نواسہ رسول کے مقابلے میں آج کھڑے ہیں؟ ان سوالوں نے بہت سے دلوں کو بے چین کر دیا تھا۔ اسی دوران امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن کے سامنے کئی مرتبہ گفتگو کی۔ آپ نے انہیں یاد دلایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نواسہ ہوں، سوچو تم کیا کرنے جا رہے ہو۔ لیکن دنیا کی محبت اور اقتدار کا خوف بہت سے دلوں پر پردہ ڈال چکا تھا۔ حق سامنے تھا، مگر لوگ اسے قبول کرنے کی ہمت کھو چکے تھے۔ چنانچہ محرم کی 9ویں تاریخ بالکل قریب آ گئی تھی۔ دشمن نے جنگ کی تیاریاں مکمل کر لی۔ خیموں کے باہر تلواروں کی جنکار سنائی دے رہی تھی، لیکن حسینی خیموں کے اندر عجیب سکوت تھا۔ کوئی قرآن پڑھ رہا تھا اور کوئی نماز ادا کر رہا تھا اور کوئی دعا کے اندر مصروف تھا۔ گویا کہ سب کو معلوم تھا کہ اب دنیا کی زندگی بالکل مختصر سی رہ گئی ہے اور ملاقات اپنے رب سے ہونے والی ہے۔ اسی رات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا، چراغ بجھوا دیا اور پھر فرمایا، دشمن صرف مجھے چاہتا ہے، تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے، میں اپنی بیعت تم سے اٹھا لیتا ہوں۔ یہ سن کر ہر طرف رکت طاری ہو گئی۔ ایک ساتھی کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، یا حسین آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ کسی نے کہا، اگر ہمیں 70 مرتبہ بھی قتل کر کے زندہ کیا جائے تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وفاداری کی وہ مثال تھی جو تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ چنانچہ رات گہری ہوتی گئی، صحرا پر خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی آنے والے طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ عاشورہ کی صبح قریب آ رہی تھی، وہ صبح جو تاریخ اسلام کے سب سے عظیم اور سب سے دردناک دن کی صبح بننے والی تھی۔ میدان کربلا سانس روک کے انتظار کر رہا تھا اور فرات کے کنارے ریت کے ذرے گواہی دینے کے لیے بالکل تیار تھے، اور آسمان شاید اس منظر کو دیکھنے کے لیے خود بھی غمگین ہو چکا تھا۔ چنانچہ 10 محرم 61 ہجری کی صبح طلوع ہوئی۔ یہ عام صبح جیسی صبح نہیں تھی۔ صحرا کی ریت خاموش تھی، آسمان پر ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی، اور فرات کے کنارے کھڑا میدان کربلا تاریخ کے سب سے عظیم امتحان کا گواہ بننے والا تھا۔ رات بھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھی عبادت، دعا اور تلاوت قرآن میں مشغول رہے تھے۔ اب صبح ہو چکی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز فجر ادا فرمائی۔ نماز کے بعد اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ یہ تعداد میں بہت کم تھے، لیکن ایمان میں پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھے۔ ہر شخص یہ جانتا تھا کہ آج کا دن
اس کی دنیاوی زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود کسی کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا، سب کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر مطمئن تھے۔ دشمن کا لشکر ہزاروں کی تعداد میں سامنے موجود تھا اور دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند درجن جانثار موجود تھے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ حق کی طاقت کبھی تعداد کی محتاج نہیں ہوتی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پھر دشمن کے سامنے آئے۔ آپ نے انہیں نصیحت کی اور فرمایا، لوگوں ذرا سوچو، میں کون ہوں؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ اور کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ یہ الفاظ سن کر بہت سے دل لرز اٹھے، کئی آنکھیں جھک گئیں، لیکن دنیا کے خوف اور اقتدار کی محبت نے ان کے قدم جکڑ رکھے تھے۔ آخرکار جنگ کا آغاز ہو گیا۔ ایک ایک کر کے حسینی قافلے کے وفادار ساتھی میدان میں اترنے لگے۔ ہر شخص بہادری، وفاداری اور عشق اہل بیت کی مثال بن گیا۔ کچھ ہی دیر بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کئی جانثار ساتھی جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ خیموں میں موجود خواتین ان شہیدوں کے لیے دعا کرتی رہیں، لیکن سب سے دردناک مرحلہ ابھی باقی تھا۔ پھر خاندان رسول کے نوجوان بھی میدان میں اترنے لگے۔ ان میں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شکل و صورت اور اخلاق اور گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ جب وہ میدان کی طرف روانہ ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اب میرے پاس سے وہ نوجوان جا رہا ہے جو خلق اور خلق میں تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا، لیکن آخرکار وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ جب ان کی شہادت کی خبر پہنچی تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے ان کے پاس پہنچے۔ باپ نے اپنے جوان بیٹے کا خون میں ڈوبا ہوا جسم اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ وہ لمحہ تھا جس نے آسمان کو بھی غمگین کر دیا تھا، مگر امام حسین نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں اترے۔ وہ عالم بردار لشکر تھے، وفادار، شجاعت اور محبت اہل بیت کا عظیم نمونہ تھے۔ جب بچوں کی پیاس برداشت سے باہر ہو گئی تو حضرت عباس پانی لانے کے لیے فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ شدید لڑائی کے بعد وہ دریا تک پہنچ گئے، پانی مشک میں بھر لیا، لیکن واپسی کے راستے میں دشمن نے انہیں گھیر لیا۔ آخرکار وہ بھی شہید کر دیے گئے، اور جب حضرت عباس کی شہادت ہوئی تو گویا حسینی خیموں کا سہارا ٹوٹ گیا۔ خیموں میں سسکیاں بلند ہونے لگی۔ اب قافلے کے اکثر مرد شہید ہو چکے تھے۔ ایک ایک کر کے اہل بیت کے نوجوان قربان ہو رہے تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کے اندر ہرگز لرزش نہیں آئی تھی۔ آپ کے دل میں صرف ایک ہی جذبہ تھا، اور وہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا۔ دوپہر کے قریب میدان تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تنہا رہ گئے تھے۔ چاروں طرف شہیدوں کے اجساد موجود تھے۔ وہ ساتھی جو کل تک ساتھ چلتے تھے آج اپنے رب کے حضور حاضر ہو چکے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری مرتبہ خیموں کا رخ کیا، اہل بیت سے رخصت ہوئے اور ننھے بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا، خواتین کو صبر کی تلقین کی، اور پھر میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ وہ تاریخ کا لمحہ تھا جسے یاد کر کے آج بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنہا کھڑا تھا، سامنے ہزاروں کا لشکر تھا، لیکن اس تنہا انسان کے دل میں ایمان کا وہ نور تھا جو پوری دنیا کی طاقت سے زیادہ عظیم تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بے مثال شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ دشمن کے بڑے بڑے جنگجو آپ کے سامنے آنے سے گھبراتے تھے، مگر آخرکار ہر طرف سے حملے شروع ہو گئے۔ زخموں پر زخم لگتے گئے، جس میں مبارک خون سے تر ہو گیا، لیکن زبان مبارک پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری تھا۔ اور آخرکار وہ لمحہ آ پہنچا جس کے لیے کربلا کی سرزمین تیار کی گئی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رب کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دیا اور جام شہادت نوش فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس شہادت کے بعد اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو قیدی بنایا گیا، خیموں کو نقصان پہنچایا گیا، لیکن دشمن یہ نہ جان سکا کہ وہ جسموں کو زخمی کر سکتا ہے لیکن سچائی کو نہیں۔ وہ خیمے جلا سکتا ہے مگر حق کے چراغوں کو نہیں بجھا سکتا۔ وقت گزرتا گیا، یزید کی حکومت ختم ہو گئی، بڑے بڑے بادشاہ مٹی کے اندر مل گئے،
لیکن کربلا کا نام آج بھی زندہ ہے۔ آج بھی جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوتا ہے تو دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل عقیدت سے جھک جاتے ہیں۔ کربلا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق پر قائم رہنا آسان کام نہیں، لیکن یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، جبکہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک سچا مومن حالات کا غلام نہیں بنتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اگر کبھی حق اور باطل کے درمیان انتخاب کرنا پڑے تو حق کا ساتھ دو، چاہے اس کے لیے کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دینی پڑیں۔ کربلا صرف ایک جنگ کا نام نہیں بلکہ صبر کا نام ہے، اور کربلا وفا کا نام ہے اور قربانی کا نام ہے۔ کربلا حق کے لیے ڈٹ جانے کا نام ہے، اور کربلا کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے دی گئی قربانیاں کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت اطہار اور تمام شہدائے کربلا کی محبت نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں کو حق، صبر اور اخلاص کے ساتھ بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔